بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس عظیم کانفرنس میں علماء دیوبند اور ان کی خدمات کی بعض جہات پر روشنی ڈالنے کی توفیق اور سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرات علماء دیوبند سے جہاں تعلیمی اور تدریسی میدان میں خدمت لی اور دین کا تجدیدی کارنامہ اللہ جل شانہ نے ان سے کروایا، بجا طور پر مدرسہ دیوبند کو اپنے بلند تعلیمی معیار اور راسخین فی العلم کی پیداوار کے لحاظ سے ازہر ہند کا خطاب دیا گیا، وہیں ابنائے دارالعلوم دیوبند نے تعلیمی میدان کے علاوہ ہر اس میدان میں اپنے پھریرے لہرائے جس کا تعلق دین سے بنتا ہو۔ میں تمام شعبہ جات اور میدانوں کا احاطہ کرنے کے بجائے علماء دیوبند کی اس خدمت کی طرف اپنے سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ حضرات علماء دیوبند نے علم حریت اور نہ صرف ہندوستان کے طول و عرض میں بلند کیا بلکہ دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا وہاں انہوں نے اپنی بساط کی حد تک ظلم کو رفع کرنے کی کوشش کی۔ ابنائے دارالعلوم دیوبند میں ایک معتبر ترین شخصیت بطل حریت مرد جری شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ کی ہے۔ اس مرد قلندر نے تدریس و وعظ، پند و نصیحت اور تصوف کی مجالس ہی کو رونق نہیں بخشی بلکہ ہندوستان کو انگریزوں کے پنجہ تصرف سے آزادی دلانے کے لیے اپنے پیشرو اور اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہی حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی۔ شیخ عبدالحمید بادس جو الجزائر کے معروف شخصیات میں سے ہیں، مدینہ منورہ آئے، ان کے اساتذہ نے اور ان کے وابستگان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مدینہ منورہ اور حجاز میں رہیں، لیکن یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ الجزائر جا کر تحریک چلائیں اور فرانس کے قبضے سے اور فرانس کے تسلط سے الجزائر کو آزاد کریں۔ چنانچہ شیخ عبدالحمید بادس تشریف لے گئے الجزائر اور وہاں انہوں نے جمعیت العلماء المسلمین الجزائریین کے نام سے باقاعدہ تنظیم کی بنیاد ڈالی اور تحریک چلائی۔ اسی طریقے سے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک خطے کی طرف آتا ہوں کہ وہاں حضرات علماء دیوبند نے اہل اسلام کے ایمان و عقائد کی حفاظت کے خاطر کیا کیا۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملک برما، جس کو اس وقت میانمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک صوبہ اراکان کے خطے سے متعلق ہے جو کبھی باقاعدہ اسلامی ریاست رہی اور صدیوں مسلمانوں کی حکومت وہاں رہی، لیکن مرور زمانے کے ساتھ ساتھ جس طرح مسلمانوں کے دیگر ممالک میں زوال آیا اسی طرح یہاں بھی زوال نے اپنے قدم جمائے اور اسلامی ریاست اور مسلم حکمرانی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ اس خطے میں دوسری صدی ہجری میں ہی اسلام پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اگرچہ اسلامی حکومت مسلسل نہیں رہی تاہم مسلمان وہاں نہ صرف باقی رہے بلکہ اپنی تمام تر تہذیب و ثقافت اور تعلیمات کے ساتھ برقرار رہے، کبھی پڑوس کے کفار بدھ مت کے پیروکاروں سے متاثر نہیں ہوئے۔ اس خطے کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کبھی مسلمانوں کے معاشرے میں پائے جانے والے مختلف عقائد کے حامل فرقوں کا کوئی وجود نہیں رہا بلکہ 100% باشندگان اراکان اہل السنہ والجماعہ کے مذہب و عقائد پر کاربند اور عامل رہے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ممالک اور علاقوں میں دینی تعلیم کے حامل علماء اکرام اور عصری تعلیم کے اداروں سے روشنی حاصل کرنے والے دانشوروں کے درمیان ایک خلیج ہمیشہ حائل رہی ہے۔ اگر خلیج حائل نہ ہو تو عصری تعلیم کے حاملین کے اندر ایک ذعن کی کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے مقابل کسی کو درخور اعتنا کیا سمجھتے ہیں، ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اراکان میں یہ کیفیت بالکل برعکس ہے۔ یہاں کے عصری علوم کے ماہرین خواہ وہ سرکاری اسکولوں کے مدرسین ہوں یا کالجوں کے لیکچرار ہوں یا قانون کے ماہرین ہوں یا انجینئرنگ اور سائنس میں جسی تعلیم کے حامل ہوں،
ان کی اکثریت حضرات علماء کرام کے نہ صرف کفش بردار بلکہ ان کی شکل و شباہت اور رنگ ڈھنگ اختیار کرنے میں فخر محسوس کرنے والوں کی ہے۔ اراکان کے مسلمانوں کے عقائد، عبادات اور معاملات کی حفاظت کس طرح ہوئی، وہاں کے لوگوں نے برسر اقتدار حکمرانوں کی تہذیب و ثقافت میں مدغم ہونے کے بجائے اپنے اسلامی و دینی تشخص کو کیسے برقرار رکھا، انتہائی نامساعد ترین حالات میں ان متوالوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے رشتے کو کس طرح مضبوط رکھا، جھونپڑیوں میں ہوں یا پناہ گزین کیمپوں میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیوں کر قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا، یہ لوگ کس طرح اپنے گھروں کی تعمیر سے پہلے اللہ کے گھروں کو بنانے کی فکر میں رہتے تھے، ان تمام باتوں کی وجوہ اور اسرار کو جاننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کے بعد ان کے پیچھے مدرسہ دیوبند اور وہاں کے درویش خصلت اساتذہ اور علماء کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور مریدوں کا فیض یہاں پھیلا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی تربیت کا اثر یہاں عام ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ نے تو اپنے تربیت یافتہ شاگردوں اور مریدوں کی ایک بہت بڑی کھیپ یہاں بھیج دی تھی۔ اراکان سے علم کی پیاس بجھانے کے لیے طلبہ کا رجوع ہندوستان کی طرف ہوتا تھا۔ یہاں مرکز علم مدرسہ دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، مدرسہ شاہی مراد آباد، امینیہ دہلی، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرسہ اسلامیہ ڈابھیر اور اس طرح کے ابنائے دارالعلوم دیوبند کے اداروں سے علمی پیاس بجھا کر یہ حضرات اپنے وطن واپس جاتے اور وہاں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں علمی خدمت کے ساتھ ساتھ درس حریت بھی دیتے، بلکہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے وسطی ایشیا کے مشہور عالم مولانا محمد ابراہیم ختنی رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان کے مشہور عالم حضرت مولانا مجاہد الحسینی حفظہ اللہ کی تشکیل برما میں کی۔ ان دونوں حضرات نے تعلیم کے ساتھ ساتھ مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے سلسلے میں کردار ادا کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف مدرسہ دیوبند، مظاہر علوم، مدرسہ اسلامیہ ڈابھیر، مدرسہ شاہی مراد آباد اور ندوۃ العلماء سے فارغ التحصیل علماء کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ میں یہاں ان تمام فضلاء دیوبند کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، البتہ چند صاحبان کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر مظفر احمد صاحب یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مجازین میں سے تھے۔ اراکان میں ظلم و ستم کا بازار جس قدر بھی گرم ہوا، حضرت مولانا مظفر احمد صاحب کے پائے استقامت میں کبھی لرزش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ کتنے ہی اہل علم وہاں سے رخت سفر باندھ کر پاکستان اور دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر گئے، تاہم حضرت مولانا مظفر احمد صاحب اپنے پیر و مرشد اور استاذ کی تقلید کرتے ہوئے وہیں جمے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح تمام اہل علم یہاں سے چلے گئے تو اراکان کے مسلمانوں کے دین و ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا۔ انہی پرعزم مجاہدین میں حضرت مولانا مفتی میر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مولانا میر احمد صاحب حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضلین میں سے تھے، جو اگرچہ ہجرت کر کے وہاں سے نکل آئے تھے لیکن وہ ہجرت گاہ میں آ کر مطمئن ہو کر بیٹھے نہیں رہے، بلکہ انتہائی پیرانہ سالی کے باوجود افغانستان کے پہاڑوں میں برفانی تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے اور موسمی شدائد سے لڑتے ہوئے میدان جہاد میں شریک رہے اور پھر آزادی ارکان کے لیے اتحاد و اتفاق کا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اگر ان کی تخطیط کے مطابق عمل ہو جاتا تو آج اراکان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ایسے ہی صاحب عظیمت فاضلین دیوبند میں اراکان کے مشہور و معروف محدث حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اراکان کے طول و عرض میں محدث صاحب کے مطلق نام سے معروف ہیں۔ یہ بھی ان اصحاب عظیمت بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اراکان میں تعلیم و تدریس اور وہاں کے مسلمانوں کے دین و ایمان اور عصمت و آبرو کی حفاظت میں گزاری اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا سید الامین صاحب معقولات و منقولات کے عالم اور فنون حدیث کے شناور ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے قدیم فاضل اور اراکان میں علم کے ایک عظیم منبع ہیں۔ آج بھی باحیات ہیں، تاہم پیرانہ سالی، امراض اور پے در پے شدائد و مشکلات کو اب تک مسلسل برداشت کر رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سہارا بنے ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، اگرچہ ہماری یہ مجلس حضرات علماء دیوبند کے ذکر خیر اور ان کے کارناموں کے تذکرے کے لیے مختص ہے، اس میں مسلمانان اراکان پر توڑے جانے والے ظلم و بربریت کے پہاڑوں کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، تاہم ان کا ذکر کیے بغیر اس وقت کوئی چارہ کار بھی نہیں، اس لیے میں نہایت اختصار کے ساتھ چند حقائق عرض کروں گا اور اس مسئلے کے حل کے لیے اصحاب علم و دانش سے اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں ممکنہ کردار ضرور ادا کریں۔ یوں تو مسلمانان اراکان کی نسل کشی کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، تاہم میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ اراکان کے مسلمانوں پر 1942 میں
پھر 1948 میں اسی طریقے سے 1964 میں 1978 میں 1991 میں وہ قیامتیں برپا کی گئیں کہ علامان الحفیظ وہاں کے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا اور ان کے کھیتیوں کو جلایا گیا اور ان کو دربدر کیا گیا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اور آج بھی بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں کے اندر وہ غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ابھی گزشتہ سال جون کے اوائل میں وہاں کی مغ قوم جو بدھسٹ قوم ہے، اس نے برمی پولیس اور فوج کی مدد سے مسلمانوں کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک اور بربریت کا مظاہرہ کیا کہ عالم اسلام ہی نہیں، عالم کفر تک انگوش بدندہ رہ گیا۔ اس فساد میں کوئی 30,000 مسلمان مرد، عورتیں اور بچے کام آئے اور لاکھوں بے گھر اور بے آسرا ہوئے، جن کو پڑوسی مسلمان ملک بنگلہ دیش نے بھی پناہ نہیں دی۔ آخرش ان میں سے بہت سارے دریا برد ہو گئے اور وہ مچھلیوں کی خوراک بن گئے۔ اراکان میں 1982 سے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کی ممانعت ہے، اور اب تو حالیہ فسادات کے بعد مسجدوں میں باقاعدہ تالے ڈال دیے گئے ہیں۔ ان مساجد کے ساتھ واقع مدارس مکمل بن کر دیے گئے، جن میں بعض مدارس کی عمر 100 سال سے بھی زائد ہے۔ اراکان میں اسلامی ناموں کی ممانعت ہے، وہاں بغیر اجازت کے گائے، بکری اور بھینس ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ مسلمانوں کی شادی کے لیے الگ قوانین ہیں جو انتہائی شرمناک اور غیر اسلامی ہیں۔ وہاں کے باشندے ایک محلے سے دوسرے محلے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتے اور نہ ہی کسی اور جگہ رات گزار سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر مردم شماری کا کھڑاک پھیلا کر اس میں ذات اور قومیت کے خانے میں زبردستی بنگلہ دیشی یا بنگالی لکھواتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار امتیازی قوانین ہیں جن کے تحت وہاں کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ حال ہی میں اخبارات میں بھی یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، صرف مسلمانوں کے اوپر یہ پابندی ہے کہ 2 بچوں سے زائد نہ ہو۔ اسی طریقے سے آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وسطی برما میں رنگون اور اس کے مضافات میں یتیم خانے کو جلا دیا گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ مسلمانان اراکان برما کی وہ اقلیت ہے جس کے مظلوم ترین اقلیت ہونے پر اقوام متحدہ کے ذمہ داروں کے بیانات پرنٹ میڈیا میں آ چکے ہیں۔ پہلے جو مظالم ہوتے رہے ان کی خبر باہر کی دنیا تک کبھی نہیں پہنچی، تاہم اس دفعہ جو فسادات ہوئے وہ مسلمانوں کی مکمل نسل کشی اور بےخکنی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے توسط سے بربریت کی حقیقی داستانیں تشت بام ہوئیں، اور پورے عالم کے سامنے برمی حکومت اور وہاں کے نام نہاد امن کے پرچارک بدھ بھکشوؤں کا خونخوار چہرہ بالکل عیاں ہو گیا۔ مسئلہ اراکان عالم اسلام کے سلگتے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کسی بھی طرح کشمیر و فلسطین اور سوریہ کے مسائل سے کم نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قدر دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ فلسطین وغیرہ کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اراکان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ عالمی بے حسی اپنی جگہ، خود عالم اسلام اور خاص طور پر عالم اسلام کے درد دل رکھنے والے مخلصین کی توجہ بھی بوجوہ اس طرف کما حقوق نہیں ہو پائی۔ میں اس موقع پر یہ خوشخبری سنانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، اراکان کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے عالمی سطح پر OIC کے تحت ایک ذیلی تنظیم وجود میں آئی ہے جس کا نام اراکان روہنگیا یونین ہے، ARU جس کا مخفف نام ہے۔ اس کے سربراہ ایک اراکانی مسلمان ڈاکٹر وقار الدین صاحب ہیں جو حالاً امریکہ میں مقیم ہیں۔ اس تنظیم کے تحت مسلمان اراکان کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی کی جدوجہد جاری ہے۔ اسی طرح اسی تنظیم کے تحت عالمی سطح پر آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برما کی ظالم حکومت کو جو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور غرہ ہے، نہ تو اقوام عالم کی پرواہ ہے اور نہ عالم اسلام کو وہ خاطر میں لاتی ہے۔ حد تو یہ کہ مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے OIC نے ایک دفتر رنگون دارالحکومت میں کھولنے کی کوشش کی تو اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ آج تمام عالم کے دانشور بسط غور و فکر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ برما کی حکومت سوائے طاقت کی زبان کے کوئی اور زبان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس کو اسی زبان میں جواب دینا ضروری ہے جو وہ سمجھ سکے۔ روہنگیا اسلامی محاذ روہنگیا علماء اور اہل دانش و ارباب فکر کی ایک معتمد تنظیم ہے جس نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک طویل وقت افراد سازی میں گزارا، اور مولانا عبدالحمید صاحب کی سرکردگی میں یہ تنظیم علماء حق کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں حضرت مولانا میر احمد صاحب
रहमत उल्लाह अलैह का नाम लूँगा, जिन्होंने मौलाना मौसूफ पर अपने एतमाद का इजहार किया और उन्हें इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। इसी तरह बतल जलील हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिन्होंने बनफ्स नफीस इन इलाक़ों का मुशाहदा किया और वो इस सिलसिले में नहायत अहम कदम उठाने जा रहे थे कि उन्हें दुश्मनान दीन ने रास्ते से ही हटा दिया। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। मैं इस मौके पर अपने उन बुज़ुर्गों का तज़किरा और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुसलमाना ने अरकान के दर्द को अपना दर्द समझा और उनके दरमा की फ़िक्र की, जिनमें शेखुल कुल शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब और हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब, हज़रत मौलाना पीर सैफुल्लाह खालिद साहब, हज़रत मौलाना जाहिदुर राशिदी साहब, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब दावत बरकातुहुम हैं। इन हज़रात ने न सिर्फ एक हमदर्दी का इजहार फरमाया बल्कि हर तरह के ताउन का भी यकीन दिलाया। इसी तरह हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोशिशों से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दोनों ऐवानों से अरकान के मजलूम मुसलमानों के हक़ में और बरमी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ मुत्तफ़क़ा करारदाद भी मंजूर हुई। नीज़ जमात इस्लामी के सरकर्दा अफराद ख़ास तौर पर मरहूम क़ाज़ी हुसैन अहमद साहब और जनाब मोहतरम लियाक़त बलोच साहब का इजहार हमदर्दी और आज़्म ताउन और नुसरत भी काबिल क़दर और काबिल तशक्कुर है। मैं इस मौके पर हज़रत मौलाना अब्दुर्रऊफ़ फ़ारूक़ी साहब का जिक्र लाज़मी समझता हूँ कि आपने अरकान के मसले को वो मकाम दिया जो मकाम ख़ुद अरकानियों ने भी नहीं दिया और अपनी सरपरस्ती में अहबाब को काम में लगाया और मुसलसल रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बात आखिर में कहने की जसारत कर रहा हूँ कि अरकान में हालिया दिलदोज़ वाक़यात के पेश आने के बाद वहाँ के हालात का बराह रास्त मुशाहदा करने और वहाँ के मुसलमानों की अश्कशोई के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान का वफ़द दौरा कर चुका है और जमात दावा के अरकान भी जा चुके हैं, लेकिन शिकायतन नहीं हकीकत वाक़या की हिकायत के तौर पर कहता हूँ कि उलमाए देवबंद के नुमाइंदगान अपने इन दूर उफ्तादा मुसीबत के मारों की अश्कशोई के लिए नहीं पहुँच पाए। इस मजलिस के तवस्सुत से मैं इन हज़रात से गुजारिश करूँगा कि अव्वलीन फुर्सत में इन मुसीबत ज़दों की खबरगिरी फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएँगे। मैं आज की इस नशिस्त में और इस मजलिस के तवस्सुत से सहाफ़ी बिरादरी और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम के सुलगते मौज़ूआत पर लिखने वाले भाइयों की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि मीडिया की ताकत का अंदाज़ा आपसे बढ़कर और किसको होगा। 60-70 साल से मुब्तला मुसीबत और गम अंदोह के मारे कि जिनके रोने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ मुहज़्ज़ब दुनिया तक नहीं पहुँचती, क्या उनका इतना भी अपने मुसलमान भाइयों पर हक़ नहीं कि वो उनको ज़ालिमों से बराह रास्त न छुड़ा सके न सही, लेकिन 2 लफ्ज़ उनके हक़ में बोल या लिख दें। यह भी इंतखाबात की गहमा गहमी का मौसम गुजरा, तमाम कालम निगारों ने अपनी अपनी मनपसंद जमातों के हक़ में सिर्फ एक बार कालम लिखने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि जब तक फैसलाकुन मारका नहीं हो गया उस वक्त तक वो लिखते रहे। बाद सहाफ़ी भाइयों ने अरकान के मसले को बहुत बेहतरीन अंदाज से उजागर किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, जबकि बाज़ हज़रात ने सिर्फ एक आध दफ़ा प्रोग्राम कर लेने और लिख देने पर इक्तिफा किया, जबकि बाज़ जुगादरी किस्म के कलमकार और एंकर पर्सन्स ने यह अजीब व गरीब दलील दी कि चूँकि अरकान के जुल्म सितम से मुतालिक सोशल मीडिया में जाली तस्वीर और वीडियोज़ की भरमार हो गई है, इसलिए हम इस मौजू पर नहीं लिख सकते, या ये कि हमारे अपने मसाइल इतने हैं कि हम इनसे नहीं निमट सकते, पराया मसला क्यों हाथ में लें। इन तमाम अहले सहाफ़त से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला को पेश नज़र रख कर बताएं कि आपकी ये दलाइल काबिल कबूल हैं। अगर सोशल मीडिया में कुछ जाली तस्वीर और वीडियोज़ आ गई थी तो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत भी तो दी है जिससे झूठ और सच के दरमियान तमीज़ हो सकती है। आप में से कितने ही ऐसे जरी सहाफ़ी हैं जो आतिश व आहन की बरसात और तोहफ़ व तुफ़न की घनगरज में जाकर बाकायदा प्रोग्राम करके आए और कौम के सामने उसे नशर किया। क्या इन बेआसरा, बेखानमा, बेज़बान मुसलमानों का आपके ऊपर कोई हक़ नहीं? क्या आपके कलम में अफ़गानिस्तान और ईरान, आपके कलम से अफ़गानिस्तान, इराक़, फ़िलिस्तीन, बोस्निया और शाम के मुसलमानों की हालत ज़ार की मंजरकशी नहीं हुई और बारहा नहीं हुई? फिर इन मुसलमानों और अरकान के मुसलमानों में क्या फ़र्क है कि वो तो काबिल एतना ठहरे और ये काबिल नज़रअंदाज? मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि अरकान के मुसलमानों की तरफ भी उसी तरह तवज्जो दी जाए जिस तरह दूसरे मजलूम मुसलमानों की तरफ दी जाती है। शायद आपके कलम की ज़रा सी जुम्बिश या आपकी ज़बान से निकला हुआ कोई कलिमा इखलास अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।